ناظرین کرام، خلاصہ قرآن کی 15ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 83 سے 120 تک، یعنی یہ سورہ آخر تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ناظرین کرام، یہ آیت، اس آیت کا تعلق آگے والی آیت سے ہے کہ یہ آیت ان عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حبشہ میں رہتے تھے، خاص طور پہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور ان کے درباری علماء کے بارے میں نازل ہوئی۔ پہلے والی آیت گزری تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اے مومنو، تمہارے کٹر دشمن یہودی ہیں اور مشرکین ہیں، اور تمہارے قریبی نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کیونکہ ان میں علماء پائے جاتے ہیں۔ وہی علماء کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں، ان کے ملک میں حبشہ مسلمان 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے۔ مسلمان 2 مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ حبشہ کا بادشاہ اصحما نجاشی تھا جو عیسائی تھا۔ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، عیسائی تھا۔ عمرو بن امیہ ضمری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ مسلمان ہجرت کر کے وہاں گئے تو جعفر طیار جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے، امیر تھے، انہیں بلایا گیا دربار میں۔ اصحما نجاشی نے پوچھا کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارے دین میں کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور یہ حقیقت کو واضح کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سننا تھا، ان سورتوں کی تلاوت کرنا مقصود تھا۔ سورہ مریم کی تلاوت سنتے ہی ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کچھ اہل کتاب میں سے، نصارہ میں سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آج بھی ناظرین کرام غور کیجئے، کتنے عیسائی آپ کو ملیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے، تو ہمارا نام بھی نیک لوگوں میں لکھ لے۔ اہل کتاب کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وادرک النبی فآمن بہ واتبعہ وصدقہ فلہ اجران۔ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں ڈبل اجر ملے گا۔ ان 3 میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اہل کتاب کا آدمی ہے، خود اپنے نبی پر ایمان لایا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، پھر اس پر ایمان لایا، ان کی اتباع کی، ان کی تصدیق کی، تو ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ ناظرین کرام، آگے تذکرہ ہو رہا ہے، کچھ صحابہ کرام نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ ہم رات میں بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، دن میں روزے رکھیں گے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ان قسم کے بارے میں جو آدمی اپنی بات میں جان پیدا کرنے کے لیے قسم کھائے، اسے قسم معقدہ کہا جاتا ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے لغو، آدمی باتی باتوں میں قسم کھائے۔ ایک ہے غموس، جو جھوٹی قسم کھائے۔ اور ایک قسم ہے معقدہ، کسی بات میں زور ڈالنے کے لیے قسم کھائے، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ اللہ مواخذہ نہیں کرے گا ان قسموں کا جو بات بات میں لوگ کھاتے ہیں۔ قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے، قسم صرف اللہ کی کھائی جائے۔ افسوس کا مقام ہے لوگ قسم کھاتے ہیں، میری قسم، تیری قسم، میری بیوی کی قسم، میری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، میرے بچے کی قسم۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ قسم کھاتے، یہاں ہاتھ رکھ دیتے، کہے قسم، کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، تمام قسمیں غلط۔ قسم کھانی ہے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے، اور اگر قسم کھانے کے بعد قسم کو توڑنا ہے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ 10 مسکین کو کھانا کھلایا جائے یا انہیں کپڑا پہنایا جائے، ایک غلام کو آزاد کیا جائے، یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ ناظرین کرام، آگے بہت اہم آیت آ رہی ہے، جو آیت شراب اور جوئے کے سلسلے میں آخری آیت ہے، اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے شراب اور جوا حرام قرار دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، تھان، فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے ہے، اس سے رک جاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے، جوا کے ذریعے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، تمہارے دلوں میں بغض ڈال دے۔ رک جاؤ۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، جب یہ آیت اتری تھی، شراب اور جوا، استھانوں پر جانا، فال نکالنا، تمام صحابہ رک گئے، کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار مت کرو۔ جو کوئی شکار کرے گا ویسا ہی جانور فدیے میں دے گا۔ کہاں تقسیم کیے جائیں گے؟ مکہ کے غریبوں پر۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ احرام کی حالت میں جب حج پر جا رہے ہوں یا عمرہ کے لیے جا رہے ہوں تو سمندری جانور کا شکار حلال ہے اور زمینی جانور کا شکار حرام ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث واتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ کہہ دیجئے اچھی چیز اور بری چیز برابر نہیں ہو سکتی، گرچہ بری چیز زیادہ اچھی لگے۔ یہاں ایک اصول اور بیان کیا جا رہا ہے آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، جو چیز واضح ہے اس کے متعلق نہ پوچھو، ورنہ جب حکم نازل ہو جائے گا تو تم پر وہ چیز گراں گزرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یوں ہی بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 باب نمبر 73 حدیث نمبر 1337 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرونی ما قلت لکم، کیا کہا؟ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم۔ یاد رکھو، تم سے پہلے والے لوگ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے بیجا سوال کرنا، جو چیز واضح ہے اس کے متعلق بھی سوال کرنا،
بیجا سوال کرنے سے تم سے پہلے والی قوم ہلاک ہو گئی ہے اور انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہے. آگے تذکرہ ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ. اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار مت کرو. جو کوئی شکار کرے گا ویسا ہی جانور فدیے میں دے گا. کہاں تقسیم کیے جائیں گے؟ مکہ کے غریبوں پر. یا پھر یہ بھی ہے کہ وہ روزہ رکھے. احرام کی حالت میں جب حج پر جا رہے ہوں یا عمرہ کے لیے جا رہے ہوں تو سمندری جانور کا شکار حلال ہے اور زمینی جانور کا شکار حرام ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث واتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. کہہ دیجئے اچھی چیز اور بری چیز برابر نہیں ہو سکتی، گرچہ بری چیز زیادہ اچھی لگے. یہاں ایک اصول اور بیان کیا جا رہا ہے آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. اے ایمان والو، جو چیز واضح ہے اس کے متعلق نہ پوچھو، ورنہ جب حکم نازل ہو جائے گا تو تم پر وہ چیز گراں گزرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یوں ہی بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے. صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 باب نمبر 73 حدیث نمبر 1337 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرونی ما قلت لکم. کیا کہا؟ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. یاد رکھو تم سے پہلے والے لوگ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے بیجا سوال کرنا، جو چیز واضح ہے اس کے متعلق بھی سوال کرنا، بیجا سوال کرنے سے تم سے پہلے والی قوم ہلاک ہو گئی ہے اور انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہے. اب ان جانوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو عرب والوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا تھا. غور کیجئے ناظرین کرام، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. اللہ تعالیٰ نے بحیرہ نہیں بنایا، سائبہ نہیں بنایا، وسیلہ نہیں بنایا، حام نہیں بنایا. یہ جانوروں کی قسمیں ہیں. بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بیان فرماتے ہیں حدیث نمبر 4623 بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ دونا چھوڑ دیا جائے اور کہے یہ غیر اللہ کے نام پر وقف ہے. سائبہ وہ جانور ہے کہ اب اس کے اوپر سواری نہیں کی جائے گی بلکہ وہ جانور بتوں کے نام پر وقف ہے. وسیلہ وہ مادہ اونٹنی ہے جس کا بچہ پیدا ہو تو مادہ ہو، فیمیل ہو، اور اس کے بعد بھی جب بچہ پیدا ہو تو فیمیل ہو. دو مادہ جانور ایک ساتھ پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد کہا گیا یہ غیر اللہ کے نام پہ وقف ہے، کوئی آدمی اس پر سواری نہیں کر سکتا، اس کا دودھ نہیں دو سکتا. حام اس جانور کو کہا جاتا ہے، اس اونٹ کو جس کی نسل سے بہت زیادہ جانور نکلے، پھر اس کے بعد اس کو غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا. تو یہ تمام جانور خود ان لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا جبکہ اللہ نے حلال کیا تھا. باپ دادا کی اندھی تقلید پر رد کیا جا رہا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کہا جاتا آؤ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، تو کیا کہتے؟ ہم نے باپ دادا کو جیسا پایا ہے ہم اسی کی اتباع کریں گے. کیا تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، تم بھی ویسا کرو گے؟ عقل سے کام لو. ایک بہت اہم آیت آ رہی، تمام آیتیں تو ہم ہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، تم اگر ہدایت پر ہو اور دوسرے آدمی ہدایت پر نہیں ہیں
تو تم ہدایت پر ہو تو چلے گا، دوسرے ہدایت پر نہیں ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آیت جب اتری تو کچھ صحابہ کرام نے اس کا معنی غلط سمجھا، کہا ہم ہدایت پر ہیں، ہم اسلام لائے ہوئے کافی ہے، دوسروں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کہا؟ لوگوں اس آیت کا معنی تم لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الملاہم کتاب نمبر 36 باب نمبر 17 حدیث نمبر 4338، ما من قوم فیہم بالمعاصی ثم یقدرون علی ان یغیروا ثم لا یغیروا الا یوشکوا ان یعمہم اللہ منہ بعقاب۔ یاد رکھو برائی سے روکنا بہت ضروری ہے۔ جس قوم کے اندر برائی پائی جائے اور وہ قوم اس برائی کو روکنے پر طاقت رکھتی ہے پھر بھی نہیں روکتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر عذاب بھیج دے گا۔ برائی اگر ہمارے سامنے ہو رہی ہے تو 3 طریقوں میں سے ایک نہ ایک طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب نمبر 20 حدیث نمبر 49 1 کم 50۔ تم میں کا کوئی آدمی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک لے، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کے خلاف بولے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم سے کم دل میں برا جانے، اور یہ انتہائی کمزور ایمان ہے، نچلے درجے کا ایمان ہے۔ تذکرہ ہو رہا بیچ میں، آدمی کہیں جا رہا ہے، راستے میں موت آ گئی، مال کی تقسیم کرنا ہے، وراثت کے بارے میں بتانا ہے تو 2 گواہ متعین کر دے۔ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، اللہ کی ذات غیب جانتی ہے، رسولوں کو جمع کرے گا، کہے گا بھلا بتاؤ تمہارے ماننے والوں نے کیا جواب دیا؟ رسول کیا جواب دیں گے؟ تمام رسولوں کا جواب ہوگا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الغیوب۔ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھلایا، تو غیب کا جاننے والا ہے، عالم الغیب، غیب کی باتوں کا جاننے والا جو پوشیدہ ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تذکرہ ہو رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انعام کیا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ 4 مرتبہ کہا بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِإِذْنِي۔ کیا پرندوں کو تم پھونک دیتے ہو اور بنا لیتے ہو میرے حکم سے، اندھے کو اور کوڑھی کو ٹھیک کرتے ہو میرے حکم سے، مردے کو زندہ کرتے ہو میرے حکم سے۔ ہر جگہ کمال ہے اللہ کا نہ کہ عیسیٰ کا۔ حواریوں نے کہا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حواریوں نے کہا تھا کیا آپ کا اللہ قادر ہے کہ اوپر سے دسترخوان کھانے کا اتارے؟ کہا کیوں نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اللہ تو اتار دے، تو اللہ نے اتارا، اور اللہ نے کہا دیکھو یہ اتارنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، صحیح نہیں رہو گے، پلٹ جاؤ گے تو اللہ ایسا عذاب دے گا جو دنیا میں کسی اور کو عذاب نہ دیا ہو۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ بہت اہم آیت ہے۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو پوجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میری اتباع کرو اور میری ماں کو معبود سمجھو اللہ کے علاوہ؟ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے کہا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو گواہ ہے، تو نگران ہے، تو جانتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کر لیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔
اور اگر تو معاف فرمائے گا تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو جنت دے گا۔ زمین اور آسمان کی تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، اللہ ہی تمام گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے۔ آئیے عیسیٰ کی زبان میں دعا کریں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے یہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرما تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔